إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن خير الحديث كتاب الله عبده ورسوله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. قابل صد احترام معزز علماء کرام، عمائدین جماعت، ائمہ مساجد، موقر علماء، دعات، دیگر سامعین و حاضرین، نوجوان بچوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور ان نعمتوں میں ایک بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی قیمتی نعمت ہمارے اور آپ کے لیے، خود ہماری اور آپ کی اولاد، ہمارے اور آپ کے بچوں کی نعمت، یہ معصوم چہرے، یہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے چہرے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ہمارے اور آپ کے گرد و پیش اور ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ نظر آتے ہیں، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑا قیمتی سرمایہ، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہمارے اور آپ کے دلوں کا قرار اور چین و سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو عطیہ الہی قرار دیا ہے، اپنا انعام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو قرۃ العین سے قرآن مجید کے اندر تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اپنے ماں اور باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ اپنے گھر والوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، اتنا قیمتی سرمایہ، اتنی عظیم الشان دولت اور اتنی بیش بہا نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ، اس کی پرورش اور پرداخت اور کما حقہ اولاد کے حقوق کی ادائیگی، یہ ہماری اور آپ کی ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بارے میں ہدایات عطا کی ہیں۔ آئیے مختصر وقت میں دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کی حفاظت کے تعلق سے، ان کے دین اور ایمان کے تحفظ کے تعلق سے، ان کی دنیا اور ان کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو خوشحال بنانے کے لیے، اور ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی معرفت سے، اللہ کے دین سے جوڑنے کے لیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور مقدسہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کون سی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات
جو ایک والدین کے لیے، گھر کے سرپرستوں کے لیے، گھر کے بڑوں کے لیے، سماج کے بڑوں کے لیے ضروری ہے، اولاد کی بہترین تربیت اور اولاد کی بہترین تعلیم کے لیے، کہ ہم خود ان اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہترین قدوہ، بہترین آئیڈیل اور ایک اچھا نمونہ بن جائیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہمارے کیریکٹر اچھے ہوں گے، ہماری سماجی زندگی اچھی ہوگی، اور ہم خود اللہ رب العالمین کے دین کے تعلق سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت توحید اور سنت کے تعلق سے اپنی زندگی کے اندر خود ایک نمونہ بن کر کے اپنے گھروں کو روشن کریں گے، تو ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہمارے گھروں کے یہ معصوم چہرے ہم سے اور آپ سے دنیا کی یہ روشنی، دین کی یہ روشنی، توحید اور سنت کی یہ روشنی خود بخود سیکھ لیں گے۔ بہت زیادہ سکھانے کی، بہت زیادہ بتانے کی، بہت زیادہ تنبیہ اور تحذیر کی، اور بہت زیادہ ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر مندی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے بچوں کو جو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت تلقین کی ہے، وہ صلاحیت کاپی کرنے کی ہے، وہ صلاحیت بڑوں کو دیکھ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہے۔ اگر سماج قدوہ بن جائے، اگر والدین قدوہ بن جائیں، اگر گھر کے بڑے قدوہ بن جائیں، تو یہ بچے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے اپنی زندگی میں وہ انقلاب پیدا کریں گے، اپنی زندگی کے اندر وہ بہتری محسوس کریں گے، اپنی زندگی کے اندر وہ اچھائی محسوس کریں گے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو چاہیے، خاص طور پر والدین کو چاہیے، گھر کے گارجین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خود قدوہ بنائیں، توحید میں قدوہ بنائیں، سنت کی اتباع میں قدوہ بنائیں، نمازوں کی پابندی میں قدوہ بنائیں، اچھے اخلاق اور اچھے کردار میں اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنائیں، حلال اور حرام کی تمیز میں اپنے آپ کو قدوہ اور نمونہ بنائیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی میں بہترین تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور ایک بہترین بنیادی سبب ہوگا جو ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معصوموں کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو انہیں اچھی صحبت دینے، انہیں اچھی سنگت اختیار کرنے، انہیں اچھی مجالست اور ہمنشینی اختیار کرنے، اور بروں کی صحبت سے بچانے، برے دوستوں کی مجلسوں سے بچانے، اور ایسی جگہوں سے بچانے کا حکم دیا ہے جو ان کے ایمان کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے دین کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے اخلاق کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کی زبان کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کی گفتگو کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے کلچر کو متاثر کر رہے ہیں، جو ان کے لباس کو متاثر کر رہے ہیں، اور جو ان کے زندگی کے لائف سٹائل کو متاثر کر رہے ہیں، کپڑوں سے لے کر کے بالوں کے رنگ رکھاؤ تک ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں سے دور رکھنا ہے جو ان بچوں کی زندگی میں ایسے اثرات پیدا کرتے ہیں، جو انہیں اسلام سے دور کرنے کا، اسلامی تہذیب سے دور کرنے کا، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے بتائے ہوئے کلچر اور تہذیب سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارا اور آپ کا یہ بچہ، ہمارے اور آپ کے گھروں میں پلنے اور بڑھنے والے یہ معصوم چہرے، ان کی مجلسیں کہاں ہو رہی ہیں، ان کی بیٹھکیں کہاں ہو رہی ہیں، ان کے فرینڈ سرکل کون سا ہے، اور یہ ان مجلسوں میں کون سے بچوں کو، کون سے ساتھیوں کو، کون سے دوستوں کو، سماج اور معاشرے میں گلی اور محلے میں رہنے والے بچوں کو اپنا ہمنشین، اپنا دوست اور اپنا اچھا ساتھی بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے اور آپ نے اس پر غور نہیں کیا تو آج بری سنگتوں کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے معزز علماء کرام کے ذریعے سے سماعت فرمایا کہ نشہ خوری کی لعنت بچوں کے اندر، معصوموں کے اندر،
नाबालिगों के अंदर, 15 साल से नीचे 10-12 साल के बच्चों के अंदर इतनी बुरी तरह से जरासीम की शक्ल में फैल रहा है, जड़ पकड़ रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह है। आप चले जाइए मुस्लिम मोहल्लों में, आप चले जाइए अपनी उन गलियों में जहां हमारे और आपके कौम और समाज के लोग रहते हैं, अल्लाह की पनाह है। नशाखोरी की लानत किस तरीके से आम होती जा रही है, और ये गलत संगत का, बुरी सोहबत का नतीजा है। आज हम अपने बच्चों के सिलसिले में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस रहते, हमारा एतमाद अपने बच्चों पर इतना ज्यादा है कि हमने अपने जहन से ये तस्वुर निकाल दिया है कि ये बच्चा घर से बाहर रहे, ये स्कूल में रहे, ये कॉलेज में रहे, ये समाज में रहे, ये फैक्ट्री में रहे, ये कारखाने में रहे, कहीं भी रहे, ये बिगड़ नहीं सकता है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। यही वो बुनियादी कमजोरी है जिसने हमें और आपको अपनी निगाहों को इन बच्चों पर रखने से दूर कर रखा। अगर हम अपनी निगाह इन बच्चों पर नहीं रखेंगे, इनकी मजलिसों पर और इनके साथियों पर नहीं रखेंगे, तो अल्लाह की पनाह है हम अपने इन बच्चों को बिगड़ने से बचा नहीं सकते। मोहब्बत भी हो, इन बच्चों के साथ रहमत का माहौल भी हो, शफकत का माहौल भी हो, और हमारी और आपकी तरफ से वो तजस्सुस भरी निगाहें भी हो जो समाज और माशरे के इन मासूमों को खोखला कर रही हैं। समाज और माशरे के इन बच्चों के अखलाक को, इनके तालीमी कैरियर को, इनके मुस्तकबिल को, यहां तक कि इनके जवानी को बर्बाद करने का जरिया और सबब बनी हुई है। और तीसरी चीज है बेहतर तालीम, बेहतरीन तालीम का नज़्म नस्क हो। आज हम दावे तो बहुत करते हैं, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर एहसासात और तासुरात का इजहार तो बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, उनकी दीनी तालीम के लिए क्या किया है, उनकी दुनियावी तालीम के लिए क्या किया है, नफा बख्श तालीम देने के लिए हमने उनके लिए क्या इंतजाम किया है, हमारे घरों का माहौल क्या है, हमारे घरों की दिलचस्पियां क्या हैं, हमारे घरों में जो बड़े रहते हैं उन्होंने किस तरीके से माहौल क्रिएट किया है कि बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो दें, बच्चों का जहन तालीम की तरफ रागिब हो, उनके जहनो दिमाग के अंदर तालीम का शौक पैदा हो, अच्छी तालीम का शौक पैदा हो, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो आसरी तालीम हो, चाहे वो आला डिग्रियां हो, चाहे वो दीन की डिग्रियां हो, चाहे वो तौहीद सीखने के ताल्लुक से हो, और चाहे दुनिया में सितारों पर कमंदे डालने के ताल्लुक से हो। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, हमारा बच्चा किस तरीके से तालीम हासिल करेगा, घरों के अंदर तालीम के लिए क्या माहौल बनाया जाएगा। हमारी दौलत कहाँ खर्च हो रही है, शादियों में खर्च हो रही है, फैशन परस्ती पर खर्च हो रही है, लिबास पर खर्च हो रही है, ईद और बकरीद में खर्च हो रही है। नाजायज रास्ते से हमने अपनी दौलत को न जाने कौन कौन से ऐसे रास्तों पर लगा दिया है जिसका दुनिया के अंदर हमें कोई फायदा नहीं है, आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों की तालीम पर हमने अपने पैसों को लगाने से अपने आप को किनारा कश कर लिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की थी। इसलिए मेरे भाइयों, तालीम का इंतजाम हमें और आपको अपने तौर पर अपने घरों से करना होगा। और आखिरी बात, बेहतरीन तरबियत हमें और आपको अपने बच्चों को देनी होगी। बेहतरीन तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन की जिम्मेदारी है, घर के सरपरस्तों की जिम्मेदारी है, बड़े भाइयों की जिम्मेदारी है, बड़ी बहनों की जिम्मेदारी है, उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके साए आतिफत में ये बच्चे पल करके जवान होते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद कुरान मजीद में अंबियाए किराम ने तौहीद की तालीम से आगाज किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम इस्लाम सिखलाए हैं, आदाब इस्लाम सिखलाए हैं, जीने का तरीका सिखलाया है, जिंदगी गुजारने का सलीका सिखलाया है, यहाँ तक कि दस्तरखान पर कैसे बैठा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ हमें और आपको सिखलाया है और उसकी तालीम दी है और उसकी तरगीब दी है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अच्छा कुदवा और अच्छा नमूना बन जाएं, हम बुरी सोहबत और मजलिसों से अपने बच्चों को दूर रखें, उनकी बेहतरीन तालीम का इंतजाम करें और बेहतरीन तरबियत की जिम्मेदारी अपने घरों के अंदर निभाने की कोशिश करें। बेहतरीन तरबियत की जिम्मेदारी को अपने घरों के अंदर अदा करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से हमारे ये मासूम बच्चे जब जवान होंगे
تو یہ توحید کو جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں گے، یہ اسلامی کلچر کو پہچانیں گے، یہ سماج اور معاشرے کے اندر اللہ کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے، ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مندی کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان بچوں کی حفاظت کرنے اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔